السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے جب پچھلا ٹیسٹ لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ ماہانہ ٹیسٹ جو ہے یہ چلتے رہیں گے۔ تو اب تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے دن قریب آ رہے ہیں۔ تو آج جو ہے 3 تاریخ ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ والا جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے۔ تو سوال و جواب کے بعد جو ہے اگلا ہفتہ جو ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا آپ کی تیاری والا ہفتہ، کیونکہ اگلے ہفتے کی جو بدھ جمعرات ہے 13 اور 14 میرے خیال سے شاید بن رہی ہے بدھ جمعرات جو ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کی جو 13 14 بدھ جمعرات ہے وہ تب آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا دوبارہ ماہانہ، یعنی کہ دوسرا مہینہ جو ہے تو وہ ٹیسٹ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہوگا جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا تھا کہ 3:30 بجے جو تھا، جس طرح وہ میں نے سارا کچھ بتایا تھا کہ 3:30 بجے ٹائمنگ شروع ہو جائے گی، جس طرح آپ میرے سے مانگتے جائیں گے آپ کو ملتا جائے گا۔ تو اسی طرح میں نے سلیبس کا بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن، جس طرح میں نے پچھلی بار بھی دیا تھا جمعے والے دن یا ہفتے والے دن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سلیبس دے دوں گا، تو اس بار بھی اسی طرح ہوگا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ 9 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جمعے والے دن آپ شام کے بعد جو بھی ٹائمنگ ہوگی 5:30 بجے سے شروع کر لیں یا 3:30 بجے سے جو بھی ٹائمنگ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کر لیں، اور جس نے ٹیسٹ دینا ہے وہ مجھے بتا دے تاکہ اس کا جو نام ہے وہ میں لکھ لوں ایک تو، اور دوسرا جس نے ٹیسٹ دینا ہے وہ اپنا پیپر لے لے، اپنا جو سلیبس ہے وہ دوسرے مہینے کا وہ لے لے میرے سے، تو تاکہ پھر دوسرے جو مہینہ کا جو ٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں سے تیاری کر لے اچھے طریقے سے، تو پھر جب جو ٹیسٹ قریب آئے گا تو پھر بعد میں پھر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی، پھر ٹیسٹ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اس میں بھی اسی طرح ہوگا سارا کچھ جس طرح پچھلی بار ہوا تھا۔ سیرت النبی کا سلیبس ہوگا، اس کے علاوہ درس کا جو دروس میں سے جو میں سوالات کرتا ہوں اس کا سلیبس ہوگا، آیات کا سلیبس ہوگا اور احادیث کا سلیبس ہوگا، اور مختلف سوالات جس طرح پچھلی بار میں نے کیا تھا کہ جو پچھلے سوالات گزر چکے ہیں ان میں سے چند سوالات میں نے بیچ میں ایڈ کیے تھے، اس بار بھی اسی طرح مختلف سوالات جو ہیں وہ بیچ میں ایڈ کروں گا تاکہ اس کی بھی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کی بھی اچھے سے تیاری ہو جائے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو جو اس کا آخری جو سمجھ لیں کہ چوتھا مہینے نومبر میں جو ہمارا ہوگا وہ ڈائریکٹ پیپر ہی ہوگا، تو پیپر جو ہے وہ پورے سال کا سمجھ لیں کہ اس کے حساب سے ہوگا۔ اور ابھی تو یہ فی الحال آپ کو جو ٹیسٹ وغیرہ کے حساب سے جو سارا کچھ لیا جا رہا آپ سے، اس بار بھی اسی طرح ہوگا۔ 50 نمبر کا پیپر ہوگا بڑوں کے لیے اور 30 نمبر کا پیپر ہوگا بچوں کے لیے۔ بڑوں کے لیے جس طرح پچھلی بار تھا کہ 12 MCQs تھے تو ایک نمبر کا ایک MCQs تھا، تو 12 MCQs 12 نمبر کے، اس کے بعد 5 جو تھے 6 سوال دیے تھے میں نے اور 5 کرنے تھے، ایک چوائس پہ دیا تھا میں نے، تو 15 نمبر کے تھے، وہ بھی 3 نمبر کا ایک سوال تھا، ٹھیک ہے۔ اس بار بھی اسی طرح ہوگا، اور ساتھ میں نے دیا تھا 8 نمبر کا جو تھا وہ لانگ کویسچن دیا تھا، اس بار بھی ایک لانگ کویسچن آئے گا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، صرف ایک ہی آئے گا۔ اسی طرح آیت بھی وہ بھی ایک ہی آئے گی، اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے، وہ آیت بھی انشاءاللہ تعالی وہ ہوگی 5 نمبر کی، اور 10 نمبر کی حدیث ہوگی۔ تو حدیث میں جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا جس طرح آپ کرتے آ رہے ہیں کہ حدیث کا نام لکھنا ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کی مختصر تفصیل لکھنی ہے، یہ اس بار بھی یہی آپ نے کرنا ہے۔ تو 50 نمبر کا انشاءاللہ تعالی اس بار بھی پیپر ہوگا، 12 MCQs 5 سوال 3 نمبر کے، اور اس کے علاوہ 8 نمبر کا لانگ اور 5 نمبر کی آیت اور 10 نمبر کی حدیث، یہ ہو گیا بڑوں کے لیے۔ اور بچوں کے لیے جس طرح پچھلی بار تھا کہ 10 نمبر کے MCQs تھے، 15 نمبر کے سوال تھے، ان کے لیے بھی اسی طرح تھا کہ 6 سوال تھے، 5 کرنے تھے اور 3 نمبر کا ایک سوال تھا، اور آخر میں جو تھی ان کے لیے 5 نمبر کی جو دعا تھی کہ جس میں انہوں نے
دعا کا نام اور ترجمہ. پچھلی بار انہوں نے نام نہیں لکھا تھا بچوں نے، کیونکہ میں نے کہا بھی نہیں تھا، لیکن اس بار میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ میں نے ویسے بھی بتا دیا ہوا تھا بچوں کو کہ اس بار جو ٹیسٹ ہوگا اس میں نام بھی لکھنا ہے اور ترجمہ بھی لکھنا ہے دعا کا، کیونکہ ایک چھوٹی سی دعا دی جاتی ہے تو اس کا بھی اگر صرف خالی ترجمہ لکھ لے تو وہ 5 نمبر کہاں جائیں گے. تو اس لیے بچے جو ہے وہ ساتھ دعا کا نام بھی لکھیں گے جو دعا دی جائے گی، دعا کا نام اور دعا کا جو ہے وہ ترجمہ. تو اس طرح بچوں کا جو پیپر ہے وہ 30 نمبر کا پیپر اور بڑوں کا 50 نمبر کا پیپر ہے. تو اور جس طرح پچھلی بار کی ٹائمنگ تھی کہ 3:30 بجے جو تھا وہ ٹیسٹ کی ٹائمنگ شروع ہو چکی تھی، اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا. پچھلی بار تھوڑا میں نے بیچ میں ویڈیوز میں گیپ رکھا تھا کیونکہ باقی چیزیں بھی سمجھانی تھی، تو اس بار آپ کو ماشاءاللہ پہلے پتہ، تو اس لیے سے میں نے کوئی خاص گیپ نہیں رکھا. بس یہ ایک ویڈیو جو ہے جس کے بیچ میں سارا کچھ میں بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ ہونا ہے اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کے علاوہ ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا وہ باقی سارا کچھ. تو ٹیسٹ میں بھی جس طرح پچھلی بار ہوا تھا کہ 3:30 بجے ٹیسٹ شروع کیا گیا تھا، تو جو جس طرح مانگی جا رہا تھا اس کو اس حساب سے اس کا جو ٹیسٹ پیپر تھا وہ دی جا رہا تھا میں، جو PDF کی شکل میں نے بنایا ہوا تھا. تو اس بار بھی اسی طرح ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہوگا بدھ جمعرات یہ دونوں دن ہوں گے. بس بدھ والے دن 3:30 بجے سے لے کے جمعرات والے دن 3:30 بجے تک کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ اس بار اوور ٹائم کسی کو نہیں دیا جائے گا. اوور ٹائم اس بار کسی کو بھی نہیں ملے گا. میں نے پچھلی بار جو تھا وہ پچھلا ٹیسٹ میں نے اوور ٹائم دے دیا تھا کچھ لوگوں کو، لیکن اس بار اوور ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ جو ٹائمنگ بتائی گئی ہے تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ لے رہا ہوں، تو اس لیے کوشش کریں گے تیاری اس کی کر لیں. تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ 3:30 سے 3:30 بجے تک کا ٹائم ہے. تو اس کے بعد میں نے رزلٹ وغیرہ بنانا ہے، تو رزلٹ وغیرہ میں نے آپ کو سب کو جو ہے وہ بھیجنا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ زیادہ ٹائمنگ نہیں میں نے رکھی ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے. تو گھنٹے کا ٹائم ہے جو 1.5 گھنٹے کا میرے خیال سے شاید 50 نمبر والوں کا ہے، جس طرح میں نے پچھلی بار بھی لیا تھا. تو ان کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے جیسے جو پیپر مانگے گا اس کی وہاں سے ٹائمنگ شروع ہو جائے گی. جس طرح میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ کوئی 4 بجے پیپر مانگتا ہے تو اس کی وہ کلاک چلنی شروع ہو گئی ہے. تو 4:30 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ، 5:30 بجے تک اس کا یعنی کہ پیپر دینے کا ٹائمنگ ہوگی، اور اس 1.5 گھنٹے میں اس نے پیپر دے کے واپس دے دینا ہے. اور واپس اس طرح دینا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ تصویریں کھینچ کے مجھے بھیجنی ہے، تو اسی طرح اس بار بھی ہوگا، لیکن صاف سی تصویریں کھینچ کے بھیجنی ہے تاکہ مجھے پچھلی بار کافی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تصویریں بھیجی گئی تھیں، وہ مجھے صاف اچھے طریقے سے سمجھ بھی لگ گیا تھا. 1-2 ہے تھے بیچ میں جن کی نہیں آئی تھی، ان کو میں نے دوبارہ کہہ دیا تھا، لیکن کوشش کرے کہ اپنے اندر ایک امپروومنٹ کہتے تھے وہ لے کے آئیں تاکہ اچھے سے اچھا آئندہ سے آنے والا جو بھی ہے، جس طرح اگر ٹیسٹ ہوں گے یا جو بھی آتے اس میں جتنی زیادہ آپ اچھے طریقے سے کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بھی اچھا لگے گا کام کرنے میں، اور مجھے چیکنگ وغیرہ کرنے میں جو بھی جس طرح بھی ہے سارا سسٹم. تو کوشش کریں کہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس کی تیاری اچھے سے کر لیں. تو یہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ سوالات ہوں گے، اگلا ہفتہ جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کو تیاری کرنے کے لیے دیا جائے گا. تو کیونکہ اتنا کوئی خاص ہے نہیں کہ ایک ہفتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ. پچھلی بار بھی کر لی تھی تو اس بار بھی کر لیں گے. تو جس نے پیپر دینا ہے، جس نے ٹیسٹ دینا ہے وہ مجھے پہلے ہی بتا دے، تو کیونکہ ابھی ٹائمنگ ہے اس کا میں نام لکھ لوں. تو نام لکھنے کے بعد پھر ساتھ ہی ان کو میں ٹیسٹ وغیرہ جو سلیبس ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا. تو اب آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ دن پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ابھی یہ جو آج کا سوال تو مس ہو گیا، تو 2 سوال باقی رہ گئے ہیں. ایک لگنا ہے پرسوں سوموار والے دن اور ایک لگنا ہے بدھ والے دن. تو پھر اگلا ہفتہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ تیاری کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے اس بار. پچھلی بار بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اچھی تیاری کی تھی، لیکن کچھ کے نمبر صحیح نہیں بھی آئے تھے. کچھ اچانک سے انہوں نے یعنی کہ کہا تھا کہ میں پیپر دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں اس طرح کر کے. تو اس بار جس نے ٹیسٹ دینا ہے
تو وہ پہلے اپنی تیاری کر لے تاکہ بعد میں پریشانی نہ بنے۔ تو پچھلی بار بھی ماشاءاللہ بچے بھی کافی تھے، بڑے بھی تھے، تو اس بار بھی کوشش کرے کہ بچے اور بڑے ہیں سارے حصہ لیں۔ پچھلی بار سب نے لیا تھا، اس بار کوشش کریں کہ سب حصہ لیں، تاکہ جس طرح میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں جب میں نے انعامات کا آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو مکمل 3 مہینوں کے ٹیسٹ دے گا اور اس کو جو ہے وہاں پہ جو لاسٹ میں پیپر ہوگا اس میں اس کے نمبر ملیں گے +5 ایکسیلنس کے۔ تو جو 2 مہینے کے دے گا اس کو میرے خیال سے میں نے کہا تھا کہ +2 ملیں گے، کہ یا 2.5 کا تھا میں نے کہ 2.5 کا تھا شاید، اور جو 1 مہینے کا دے گا اس کو صرف +1 نمبر ملے گا۔ تو جو نہیں دے گا اس کو صرف وہی پیپر والے نمبر ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح بچوں کو کہا تھا کہ میں نے بچے 3 مہینے کے پیپر دیں گے تو ان کو میرے خیال سے +3 نمبر کا کہا تھا، اسی طرح +2 اور +1 کا کہا تھا۔ تو کوشش کرے کہ اگر پچھلی بار کسی نے نہیں دیا تو اس بار دے دے، تو اگر پچھلی بار بھی دیا تھا اور اس بار بھی دینا ہے ماشاءاللہ، اگلی بار بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ کے لیے تو موجیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ بیچ میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو ریگولر سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آگے جا کے انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک بگ سرپرائز ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیونکہ ریگولر ہر روز جواب دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں بیچ میں جو ریگولر جواب دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آخر میں جا کے جب ہمارا پیپر ہوگا، جو فائنل پیپر جو ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جو انعامات وہ پیپر چیک ہونے کے بعد جو دیے جائیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی علیحدہ سے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو وہ ابھی نہیں بتانا، جو بھی ہے ابھی میں نے بس سمجھ لے کہ ایک آپ لوگوں کو ایک خوشی دلانے کے لیے یا ایک پمپ کرنے کے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس میں حصہ لیں، اور جو لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے دوبارہ پھر سے ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کیا، اگر کوئی نیو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، یا کوئی سوالات میں مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے سب جواب دے، سب سوالوں کا کوشش کرے جواب دینے کی، تو آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ٹیسٹ دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہم ویڈیو وغیرہ جو ہے اس کے حساب سے بنائیں گے۔ تو مجھے اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔